بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے عدت کتنے طرح کی ہوتی ہے اور عدت کے ایام کتنے ہوتے ہیں، یعنی کتنی دن میں عدت پوری ہو جاتی ہے عورت کی۔ ٹھیک ہے، تو بہت ہی آسان لفظوں کے اندر انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ اس کے اندر بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک، گزارش ہے آپ سے۔ تو دیکھیں، بیسیکلی یہاں پر عدت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی عورتوں میں ہوتی ہے۔ نمبر ایک کیا ہے؟ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اس کو بیوہ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی عدت الگ ہے۔ اور دوسری عورت وہ ہے کہ جس کو طلاق دی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کی بھی عدت الگ ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم دونوں کی عدت کے بارے میں سمجھیں گے کہ کتنے دن ہوتے ہیں۔ اس کے عوام کے اندر آج ہمارے بڑی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور خاص کر یہ مسئلہ جو ہے، یہ جو بیان ہے، یہ عورتوں کو ضرور سنائے اپنے گھروں کے اندر جو آپ کی ماں بہنیں ہیں، کیونکہ ان سے یہ چیزیں یعنی غلط چیزیں اپنے عوام کے اندر رائج ہو جاتی ہیں۔ تو سوال ہے کہ عدت کتنے دن کی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا، پہلے عدت کو سمجھیں آپ۔ عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد میں یا شوہر کی وفات کے بعد میں عورت کو کچھ دن گزارنا ہوتے ہیں، کچھ خاص دن ہوتے ہیں کہ جب تک کہ وہ دن پورے نہیں ہو جائیں گے عورت دوبارہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں عدت اس لیے رکھی گئی ہے، اس کا مقصد جو ہے اس کو بھی سمجھ لیں تھوڑا سا، کہ اصل میں شوہر کے انتقال کے بعد میں یا شوہر کے طلاق دینے کے بعد میں اگر عورت کے یعنی حمل وغیرہ ٹھہر چکا ہے، یعنی اس کے بچے کی ہو سکتا ہے پیدائش ہونے والی ہو، تو اس چیز کو جاننے کے لیے کہ اگر بچہ پیٹ میں ہے نا، تو پھر اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس کو ظاہر ہونے کے لیے تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے عورت کو، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ پہلے والے جو شوہر تھا اس کا کوئی بچہ اس کے پیٹ میں پل تو نہیں رہا ہے۔ تو اصل میں عدت اس لیے رکھی گئی ہے۔ چلیے، اب سوال ہے کہ عدت کتنے دن کی ہوتی ہے؟ جواب: بیوہ عورت یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بیوہ عورت اگر حاملہ ہو یعنی بچے والی ہو تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر پتہ ہے کہ اب بیوہ عورت ہے جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، تو جب تک کہ اس بچے کی پیدائش نہیں ہو جائے گی تب تک کہ اس عورت کی عدت ختم نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ابھی 1 مہینہ کا مطلب جو ہے حمل ہو، چاہے وہ اس میں 6 مہینہ لگ جائے پیدائش میں، چاہے وہ پورے 9 مہینے لگ جائیں پیدائش کے اندر۔ ٹھیک ہے، جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو پھر اس کی جو عدت ہے وہ پوری ہو جائے گی، چاہے وہ اب دیکھیں یہاں پر، چاہے عورت، انہوں نے بیوہ کا لفظ دیا ہے تو یہ دونوں کے لیے، چاہے وہ عورت بیوہ ہو یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چاہے وہ عورت طلاق والی ہو، دونوں صورتوں میں عدت حاملہ کی وہی ہے جب تک کہ وہ اس کی یعنی بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی ہے۔ چلیے، اور بیوہ اگر حاملہ نہ ہو، ٹھیک ہے، بیوہ کے لیے 2 کنڈیشن ہے۔ اگر حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک عدت چلے گی اس کی، ٹھیک ہے، جب ڈیلیوری ہو جائے گی بچے کی تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر بیوہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت جو ہوگی وہ 4 مہینہ 10 دن ہوگی۔ ٹھیک ہے، بیوہ عورت یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر وہ بچے والی ہے تو بچے کی پیدائش تک اس کی عدت چلے گی، اور اگر بچے والی نہیں ہے یعنی اس کے کوئی حمل وغیرہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینہ 10 دن تک رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل جو ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے، اب آگے رہی بات طلاق والے کی، اس کو سمجھیں ذرا۔ طلاق والی میں 3 کنڈیشن ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، طلاق والی عورت اگر حاملہ ہو، پہلی والی صورت یہاں پر حاملہ والی، تو اس کی عدت بھی بچہ جننا ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی بھی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو بچہ اگر ہے تو پھر چاہے عورت بیوہ ہو چاہے وہ طلاق والی ہو، دونوں کی عدت سیم ہے، بالکل برابر ہے۔ اور طلاق والی عورت اگر عائسہ ہو یعنی 55 سالہ، یعنی 55 سال سے زیادہ کی ہو، یا نابالغہ ہو، نابالغہ کا مطلب یعنی جس کو حیض نہیں آتا ابھی، تو اس کی عدت 3 ماہ یعنی 3 مہینہ چلے گی پوری۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا ہے۔ اب حیض آنے کی جو عمر ہوتی ہے وہ 55 سال تک ہوتی ہے، 55 سال کے بعد میں عورت کو حیض آنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے نارملی۔ ٹھیک ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے بھی حیض نہیں آتا ہے۔ تو اگر
جس کو طلاق دی گئی ہے وہ کیا ہے، یعنی اس کو حیض نہیں آتا ہے، یعنی 55 سال سے زیادہ کی ہے، بوڑھی ہے وہ، یا نابالغ ہے ابھی، تو اس کی جو عدت ہوگی وہ 3 مہینہ تک ہوگی. ٹھیک ہے، 2 ہو گئی. اب تیسری کنڈیشن ہے کہ طلاق والی عورت اگر حاملہ یہ بھی نہ ہو، نابالغہ یہ بھی نہ ہو، یا 55 سالہ نہ ہو، یعنی دونوں پہلی والی کنڈیشن نہ ہو، اگر یعنی حیض والی ہو، یعنی اس کو حیض آتا ہے، پیریڈز آتے ہیں، تو اس کی عدت 3 حیض ہے. سمجھے آپ، اس کو غور کریں، 3 حیض ہے. آج ہمارے عوام کے اندر کیا ہے، یہ بہت زیادہ غلطی بنی ہوئی ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ 3 مہینہ کہہ دیتے ہیں، بلکہ 3 مہینہ نہیں، 3 حیض ہے. 3 مرتبہ عورت کو ناپاکی آئے اور 3 مرتبہ وہ پاک ہو جائے، یعنی 3 پیریڈز گزر جائیں اس کی عدت پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، خواہ یہ 3 حیض 3 ماہ میں یا 3 سال یا اس سے زیادہ میں آئیں. بات سمجھے آپ، یعنی حیض پہ معاملہ کیا ہے، وہ ٹکا ہوا ہے، 3 مہینے پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے. تو طلاق والی کی جو 3 کنڈیشن ہے، اگر طلاق والی حاملہ ہے یعنی پریگننٹ ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک کہ اس کی عدت چلتی رہے گی. اور اگر عورت کیا ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے تو پھر 3 مہینہ عدت ہے، اور اگر حیض آتا ہے تو پھر 3 حیض جب پورے ہو جائیں گے، اس کے 3 مرتبہ ناپاکی کے ایام گزریں گے تو عورت یعنی اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اب یہاں پر نوٹ کر کے ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ طلاق والی غیر مدخولہ، طلاق والی عورت غیر مدخولہ یعنی مدخولہ عورت، یعنی جس سے شوہر نے ہم بستری نہیں کی اور اس سے تنہائی بھی نہیں ہوئی، یعنی صرف نکاح ہوا تھا، اس کے بعد رخصتی وغیرہ نہیں ہو پائی تھی، عورت سے شوہر نے ہم بستری نہیں کی تھی، تو ایسی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی صرف نکاح ہوا تھا اور نکاح کے بعد میں کوئی بات بن گئی، یعنی کوئی معاملہ خراب ہوا اور آپس میں یعنی طلاق واقع ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں کوئی عدت نہیں ہوگی. اب کہہ رہے ہیں کہ عوام میں یعنی لوگوں میں جو مشہور ہے کہ طلاق والی عورت کی عدت 3 مہینہ 13 دن ہے، تو یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو طلاق والی یعنی جو حیضہ عورت ہے، اس کو حیض آتا ہے، اس کی جو عدت ہے وہ کیا ہے، 3 حیض ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، اپنے خواتین کو بتایا کریں، اپنے بیویوں کو بتائیں یہ چیزیں جو ہے، اور اس سے پتہ چلے تاکہ ہمارے عوام کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں ان کو جو ہے دور کیا جا سکے. تو انشاءاللہ امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کو اپنی خواتین یا اپنی ماں بہنوں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کریں، اس کو بتائیں ان کو، تاکہ ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں وہ درست ہو پائیں.